اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ 33واں مراقبہ حقیقت محمدی علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ یہ مراقبہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مراقبہ آنے والا ہے، اسے کہتے ہیں حقیقت احمدی۔ ایک ہے حقیقت محمدی، ایک ہے حقیقت احمدی۔ مشائخ تذکرہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی جسم اطہر وہ بھی تمام مخلوقات سے الگ تلگ اور ممتاز ہے۔ الگ تلگ کی معنی یہ ہے کہ ہماری بھی آنکھیں ہیں، لیکن حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کریم نے آنکھیں عطا فرمائی تھی۔ میری آنکھوں کی بصارت اور دیکھنے کی قوت محض کچھ فاصلے پر ہو، لیکن حضور کو اللہ کریم نے وہ آنکھیں عطا فرمائی ہے کہ حضور اور چیزوں کا مشاہدہ تو الگ بات، وہ ذات کا مشاہدہ ان آنکھوں سے فرما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، اللہ کی وہ ذات ہے کہ جسے کوئی آنکھ کی سکت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو دیکھے، لیکن رب کائنات نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو یہ حقیقت عطا فرمائی ہے کہ آپ ما زاغ البصر وما طغى، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں رب کائنات کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جھپکی۔ میرا بھی جسم ہے، آپ کا بھی جسم ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہری طور پر جو جسم عطا فرما دی گئی ہے وہ بھی بظاہری طور پر 2 ہاتھ اور 2 پیر ہیں، لیکن ان کے 2 ہاتھ اور 2 پیر اور جسم کی فضیلت کتنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ رب کائنات کی اتنا قرب حاصل کر دیتے ہیں کہ وہ قرب کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ ملائکہ اولو العظم بھی اس قرب میں نہیں جا سکتے۔ اور رب کائنات نے فرمائے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ اب اتنی قرب اگر کوئی انسان رب کی ذات کے ساتھ پائے تو جبریل علیہ السلام تو سدرۃ المنتہا سے اوپر جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا پر و بال جو ہے وہ اللہ کی اس انوار و تجلیات کی شعاع میں جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، میں نہیں جا سکتا آگے۔ لیکن حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو اللہ کریم نے یہ کمال عطا فرمایا ہوا ہے۔ حضور کی لب اور دہن اور زبان جب وہ چلتے ہیں، وہ ہلتے ہیں لب، تو وہ بظاہر تو ایسے لگتے ہیں کہ جیسے ان کے لب ہلتے ہیں، لیکن رب نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ جو لب ہلتے ہیں نا، یہ ویسے نہیں ہلتے، یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ تو رب ہی اس میں سے بول رہا ہوتا ہے۔ اور حضور اگر کسی چیز کو پکڑنے کی اور کسی چیز کو پھینکنے کی کوشش فرما دیتے ہیں تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ حضور لگ تو یہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ ہے، لیکن وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ آپ نے جو ان کفار کی طرف کنکریاں پھینکی ہے وہ لگ تو یوں رہا کہ آپ نے پھینکی ہے، لیکن فی الحقیقت یہ رب نے پھینکی ہے، رب نے انہیں مارا ہوا ہے۔ تو یہ حقیقت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک ہے حقیقت محمدی۔ اس حقیقت محمدی میں مشائخ فرماتے ہیں کہ حقیقت محمدی سے حقیقت احمدی افضل ہے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا جو اسم گرامی ہے اور آپ کی جو حقیقت ہے وہ آسمانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جس نبی نے آنا ہے ان کا اسم گرامی ہوگا احمد۔ تو آسمانوں میں اور عالم فلکیات میں آپ مبارک کا اسم جو ہے وہ احمد ہے، اور زمین پر آپ کا اسم جو ہے محمد ہے۔ ویسے تو حضور کی 99 اسماء ہیں، اسماء النبی 99 ہیں، اللہ رب العزت نے مدثر بھی نام ہے اور مزمل بھی نام ہے اور یاسین بھی نام ہے اور طٰہٰ بھی نام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی 99 اسماء مبارکہ ہیں، یہ اسماء ہے۔ اور صفات تو الگ ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو صفات الگ سے گنوا کے دی ہے، الگ صفات ہے، اللہ رب العزت نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو صفات عطا فرمائے ہیں۔ لیکن جو حقیقت احمدی ہے وہ افضل ہے حقیقت محمدی سے۔ میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں، اسم کی بات نہیں کر رہا، میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں کہ حقیقت احمدی جو ہے وہ حقیقت محمدی سے مشائخ فرماتے ہیں کہ افضل ہے۔ کیوں؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ حقیقت کعبہ ربانی جو ہے نا،
حقیقت کعبہ جو ہم نے پہلے پڑھا مراقبے میں، حقیقت کعبہ افضل ہے حقیقت محمدی سے۔ لوگ اعتراض کریں گے کہ بھئی کعبہ جب بنا ہے، کعبہ و خلیل و نجی و صفی و موسیٰ اور عیسیٰ اور سارے انبیاء اور بلکہ ساری کائنات تو ہماری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی طفیل ان کے لیے بنے ہیں، تو پھر کعبہ کی حقیقت کیوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے؟ کعبے کی طرف سجدہ فرمایا کرتے ہوتے تھے نا، اور تمنا اور آرزو بھی یہ فرمائے تھے کہ پروردگارہ بیت المقدس سے ہمارے قبلے کو بیت اللہ کعبۃ اللہ کی طرف منتقل فرمائے، اور رب کائنات نے منتقل فرمایا۔ پھر تو لوگ اعتراض یہ کریں گے کہ پھر یہ تو معلوم ہوا کہ کعبہ ہمارے آقا سے، حقیقت کعبہ ہمارے آقا کی حقیقت سے افضل ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے کہا ہوا تھا کہ ایک حقیقت احمدی ہے، حقیقت احمدی ان تمام حقائق سے اعلیٰ، ارفع اور بہتر ہے۔ گویا حقیقت کعبہ افضل ہے حقیقت محمدی سے، اور پھر حقیقت احمدی وہ ہے جو حقیقت کعبہ اور حقیقت صلاۃ اور حقیقت صوم اور حقیقت ابراہیمی اور حقیقت موسوی اور حقیقت عیسوی اور تمام حقائق سے آپ کی حقیقت احمدی افضل، بہتر، بڑھ کر ہے۔ اب اس حقیقت محمدی کا مراقبہ ہم کرتے جائیں گے۔ فیض میں عید از حضرت ذات بیچون کہ محب ذات خودست و محبوب ذات خودست و منشأ حقیقت محمدیست علیہ السلام بہیعت وحدانی من بواسطہ پیران کبار رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ فیض مجھے مل رہا ہے اس ذات بیچون و بیچگود سے کہ جو محب ذات خودست، ہم نے پہلے مراقبے میں بھی پڑھا، اس سے پہلے مراقبے میں، کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے خود محبت فرما دینے والا ہے، وہ محبوب ذات خودست، اور رب کائنات اپنی ذات کی محبوب بھی ہے۔ رب اپنی ذات سے محبت بھی کرتے ہیں۔ محب اور محبوب دونوں کی جو ظاہری شکل و صورت ہے، رب کائنات نے ہمیں یہ حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا ہوا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی شان اقدس یہ ہے کہ حضور محب ربی ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، لیکن محبوبی رب بھی ہے۔ ایک ہی ذات محب بھی ہو سکتی ہے اور محبوب بھی ہو سکتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے محبت بھی فرماتے۔ آخری سکرات ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کے، اور آپ کی ایک دعا ہے اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، رفیق اعلیٰ کی تڑپ، رفیق الاعلیٰ سے ملنے کی خواہش اور آرزو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک۔ تو حضور محب بھی ہوا اور حضور محبوب بھی ہوا کہ رب کائنات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو لفظ حبیب فرمایا ہوا ہے۔ حبیب رب العالمین ہے، محبوب ہے اللہ رب العزت کی۔ تو اللہ کریم کی ایسے شان ہے کہ وہ اپنی ذات کی محبی ہے اور اپنی ذات کا محبوب بھی ہے، اور رب کائنات وہ ہے جنہوں نے حقیقت محمدیہ کو پیدا فرمایا ہوا ہے۔ ہم نے تھوڑی سی جھلک ان کی بتائی کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم جب مکتوبات شریف پڑھیں گے تو مکتوبات شریف میں ان سارے حقائق کی ڈیفینیٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز کہ حقیقت احمدیہ کیا ہے، حقیقت محمدیہ کیا ہے، حقیقت ابراہیمی کیا ہے، حقیقت موسوی کیا ہے، حقیقت کعبہ کیا ہے، اور حقیقت صوم کیا ہے، حقیقت صلاۃ کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز ہم مکتوبات شریف میں اس کی تشریح کرتے جائیں گے۔ اب صرف مراقبے کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ رب کائنات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو پیدا فرمایا ہوا ہے، اس ذات کا جو اپنی ذات کی محب بھی ہے اور اپنی ذات کا محبوب بھی ہے، اور جس ذات نے حقیقت محمدی کو پیدا فرمایا ان کی فیضان میں اپنے ہیئت وحدانی میں لے رہا ہوں میرے مرشدوں کی وسیلے سے۔